الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله لا نبي بعده. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. یہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کے بارے میں فرمایا. آپ نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پہ شیطان کا دخول نہیں ہوتا. دوسری حدیث میں فرمایا جس گھر میں 3 سورۃ البقرہ پڑھ لی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور یہ آیتیں یہ بڑی ہی ببرکت آیتیں ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا عرش ہے اور عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے. یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس خزانے پہ سے مجھے عطا کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 2 آیتوں کو سونے سے پہلے پڑھ لی ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کفا تھا وہ اس کے لیے کافی ہو جائے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی، سونے سے پہلے خوف آتا ہے. اندھیرے کے جتنے بھی شر ہیں سونے سے پہلے جب بندہ اس کو پڑھ لے کوئی بھی معاملہ ہو اس کے اوپر نقصان ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جب اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، جب یہ آیتیں پڑھی ہوں گی تو اسے نیند بھی اس کو ٹھیک آئے گی، خوابوں میں بھی اس کو تنگی نہیں ہوگی، کوئی بھی اثرات بھی اس میں نہیں ہو سکے. صحابی رسول فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل امین رک کے تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفوں سے نوازا. سب سے پہلا تحفہ جو تھا وہ نماز ہے جس کو آج ہم اہمیت ہی نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا ہوں اور کہنے کے نام کا تو مسلمان ہے، مسلمانوں کی کاملت تو ہی ہے اس کا. مسلمان کبھی بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا. پہلا تحفہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا دیا. دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کو تحفہ دی. یہ بھی معراج پہ ملی. ٹھیک ہے، تیسرا آپ نے فرمایا تیسرا یہ تحفہ ملا جو بندہ اس حالت میں فوت سے شرک نہیں کیا ہوگا وہ جنت میں داخل. یہ 3 تحفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کہ جو رسول ہیں ایمان لے کے آئے. کس چیز سے ایمان لائے؟ ٹھیک ہے، جو ان پہ اتاری گئی کتابیں جو ان پہ اتارا گیا. آمن الرسول بما انزل الیہ ان پڑھیے ان سے پہلے ایمان لے کے رسول بھی ایمان لائے، والمؤمنون المومن بھی ایمان لائے. فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ٹھیک ہے، اور سب ایمان لے کے اس چیز پہ کل آمن باللہ ایمان لے کے آئے، کتبہ کتابوں پہ، ورسلہ رسولوں پہ جتنے بھی رسول ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ ہم کسی بھی رسول پہ فرق نہیں کرتے. ہر رسول پہ ایمان لے کے آتے ہیں، ہر رسول کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ آیتیں جو ہے اس سے پہلے جو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کا آخری رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے لا یکلف للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. جب یہ آیتیں اتری تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو برائیاں ہیں نماز ہم پڑھیں گے باقی کام ہم کریں گے، کچھ ایسی برائیاں ہیں جو ہمارے دل میں بھی خیالات آتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تمہیں اس کا بھی تمہیں حساب دینا پڑے. صحابہ پریشان ہو گیا. آپ نے فرمایا تم نے ایسے پریشان نہیں ہونا، نہ تم نے ایسا کہنا ہے. بنی اسرائیل کے لوگ بھی یقینی کہا کرتے تھے جب انہیں کہا جاتا تھا کسی چیز کا حکم ہوتا تھا وہ کہتے تھے قالوا سمعنا ہم نے سنا وعصینا ہم نے نافرمانی. تم نے کہنا ہے قالوا سمعنا واطعنا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اسی وقت فرمایا قالوا سمعنا واطعنا. ٹھیک ہے، پھر اللہ نے کہا غفرانک، پھر اللہ سے آگے کہا غفرانک. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی بیان کی، فرمایا کہ جب اس بات پہ صحابہ پریشان ہوں گے اللہ کے نبی دل پہ تو اختیار نہیں ہے، وسوسے آتے ہیں تو اس کا حساب اللہ کو کیسے دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تزاوج عن امتی ما وسعت به صدورها او ما لم تعمل به او تتکلم. فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے اوپر خاص فرض یہ فضل کیا ہے اس کے دل میں آنے والے کوئی بھی خیالات ہیں اللہ نے ان کو درگزر کر دی ہے. او تعمل به اس وقت تک او ما لم تعمل به کہ میں اس پہ عمل کروں. شیطان نے مجھے وسوسہ دیا، یہ کہتا ہے کہ یار جھوٹ بولنا میں نے میرے دل میں ڈالا، میں اس پہ عمل کروں گا تو مجھے گناہ ہوگا. او تتکلم یا اس کے بارے میں کلام کروں گا.
اگر میں خاموش رہتا ہوں اور بلا پڑھ کے تذکار دیتا ہوں وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ فرمایا وہ کہتے ہیں وقالوا سمعنا، اللہ کے بندے وہ ہیں جب وہ کوئی بھی بات اللہ کی سنتے ہیں مذاق نہیں اڑاتے، یہ نہیں کہتے کہ ہمارے تو فلاں میں یہ نہیں ہے، سنا جو قرآن و حدیث سنا، وقالوا سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت کی، وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، پھر اللہ تو ہمیں بخش بھی، ربنا والیک المصیر، اللہ تیری طرف لوٹ کے جانا ہے۔ پھر آگے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی آزمائشیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، ہم فوراً کہتے ہیں تو فوراً ہتھیار ڈال دے، کہ اللہ کہتے ہیں میں تمہاری طاقت سے زیادہ تم پہ بوجھ نہیں ڈالتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو تم اچھا کرو گے وہ بھی تمہارے لیے ہے، نیک اعمال کرو گے وہ بھی تمہارے لیے ہے، جو برائیاں کرو گے اس کا وبال بھی تمہارے لیے ہے، ٹھیک ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا، بڑی خوبصورت دعا ہے، ٹھیک ہے، فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ٹھیک ہے، یا رب العالمین جو ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں، جو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا ہم سے پوچھنا نا، ہمیں معاف کر دینا۔ آپ نے فرمایا جب بندہ یہ اللہ سے کہتا نا، جب اللہ سے کہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے میں نے تجھے معاف کر، ٹھیک ہے، آگے فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا، کہ اللہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو پہلی قوموں پہ ڈالا گیا، اللہ کچھ چیز ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، کہ اللہ وہ میرے پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی میں طاقت نہ رکھتا، وہ بیماری مجھے نہ دینا جو میں سہ نہ سکوں، ٹھیک ہے، وہ پریشانی میرے پہ میں سہ نہ سکوں، ٹھیک ہے، وہ پریشانی میرے پہ نہ آئے جو میں برداشت نہ کر سکوں، اللہ وہ ایسی بچوں کی طرف سے کوئی آزمائش نہ آئے، رزق کی طرف سے آزمائش نہ آئے، ایسی کوئی آزمائش نہ آئے جو میں برداشت نہ کر سکوں، ٹھیک ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے، اللہ سے کہے، ٹھیک ہے، جو ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اس کی پکار کرا سکے۔ پھر آگے فرمایا واغفر لنا، ٹھیک ہے، اللہ تو ہمیں معاف بھی کر، ٹھیک ہے، ہمیں درگزر بھی کر، اور ہم پہ رحم بھی فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک، تو ہی ہمارا دوست ہے، تجھی سے ہم سب کچھ مانگتے ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کہ ہمیں کافروں کے مقابلے میں ہمیں پتہ نہیں سیکھتا تھا، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جبریل امین بھی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، نبیوں کے سردار بھی ہیں، فرشتوں کے سردار بھی بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دم ایک آواز زوردار دھماکے کی آواز آتی ہے، جبریل امین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ دیکھیں آسمان کا آج وہ دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور وہ فرشتہ زمین پہ اتر رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا، جب وہ فرشتہ زمین پہ آتا ہے وہ آ کے کہتا ہے اللہ نے آپ کو دو نور عطا کیے، ایک سورۃ الفاتحہ، ایک سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں، ٹھیک ہے، یہ جو اللہ نے اسپیشل جبریل امین کے علاوہ ایک فرشتہ بھیج کے اللہ کے رسول بھی، تو یہ وہ آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی معاملے میں ہم دیکھتے ہیں مریضوں کے اوپر ہم پڑھ رہے ہیں، کسی بھی چیز پہ کنٹرول نہیں ہو رہا، ان آیتوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اسی وقت جو ہے اسی وقت الحمدللہ مریض کے اوپر کنٹرول بھی آ جاتا ہے، وہ چیزیں بھاگتی ہیں۔ ان آیتوں کو خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، اور لازمی سونے سے پہلے، ٹھیک ہے، یہ آیت پڑھی وہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے نبی نے فرمایا کفا تھا تمہارے لیے کفایت کرے گی، پوری رات تمہاری اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے، پڑھیں انشاءاللہ، دیکھیں کہ بے خوابیاں نہیں رہیں گی، پھر نیند کا جو نہ آنا، ٹھیک ہے، انزائٹی ڈپریشن کا بندے کو ہو جانا، مختلف خواب ایسے آتے ہیں، جسم پہ ایسے اثرات ہوتے ہیں دھوکے ہوئے جو بندے کو سمجھ ہی نہیں آتا، پھر لوگ آ کے کہتے ہیں جی رات سوئے ہیں جسم پہ نشان پڑ گئے، خواب میں دیکھا کسی نے کوئی چیز ماری ہے اس کا نشان پڑا ہوگا، جب میں نے پڑھا ہوگا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، میں نے پڑھا ہو ہی نہیں سکتا ایسا ہو۔ پھر سورہ بقرہ بھی لوگ آگے کہتے ہیں جی ہم پوری سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، گھروں میں ہوتا ہی، ٹھیک ہے، کیسے ہوگا؟ میں نے سورہ بقرہ بھی پڑھنی ہے، ساتھ میوزک بھی لگانا، ٹھیک ہے، آج کل تو ہم نعوذ باللہ کے ہندو مورتی رکھے تو وہ ہندو ہے، تو آج کل ہم نے کوئی گڑیا کوئی ایسی چیزیں آئی ہیں، لبوبو نام کا کوئی ایسی کوئی چیز آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمان میرے دوست مجھے کہنے لگے جی میری بہن وہ آتے ہوئے لے آئی، ٹھیک ہے، اور رات کو وہ اس سے ڈر گئی اور اس نے الماری پہ اس کو چھپا دی، ٹھیک ہے، کیوں لایا جا رہا ہے ایسی چیزوں کو، کیوں ہمیں وہ کیا جا رہا ہے؟ تاکہ ہمارا اللہ سے ایمان ہٹا کے ان چیزوں پہ لایا جائے اور ان چیزوں سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، شیطان سے بڑھ کے کون سی طاقت ہے، ٹھیک ہے، شیطان ڈراتا ہے نا، تو ہمیں اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ یہاں پہ فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں پہ شیطان کا دخول نہیں ہوگا، اگر میں ساتھ میوزک چلاؤں گا، اس طرح کے فتنے لے کے آؤں گا، آپ نے فرمایا جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصویر ہو وہاں پہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، جہاں پہ لا کے مورتیاں گڑیاں لا کے رکھ دیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے وہاں،
ٹھیک ہے، اور ان چیزوں سے مسلمان کبھی نہیں ڈرتا. ٹھیک ہے، سب سے بڑا فتنہ آپ نے فرمایا مسیح دجال کا فتنہ. ٹھیک ہے، یہ آج کل کے فتنہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا جس نے سورۃ البقرہ کی سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کیا اور اس کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے محفوظ رکھتے. ٹھیک ہے جی، یہ دعائیں ہمارے پاس ہیں، یہ آیتیں ہمارے پاس ہیں. اگر اس فتنے سے محفوظ رکھیں گے تو دنیا کے فتنے کیا ہیں. ٹھیک ہے، وہ اتنے گھبرائے ہوئے مجھے وہ کہنے لگے، میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، اس کو نکالیں، توڑ کے پھینک کے باہر. ہم مسلمان ہیں، ہم یہ مورتیوں سے ان چیزوں سے نہیں ڈرتے. ٹھیک ہے، شیطان خود بھی آ جائے تو ہمارا کچھ بال بیکا نہیں کر سکتا، الا یہ کہ ہم نے اپنی نمازیں پوری پڑھی ہوں، اللہ پہ توکل کیا ہو. میں یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. پہلے میں نے توکل کیا ہو، نماز پڑھی ہو، اذکار کیے ہو، پھر میں اللہ پہ توکل کروں گا. میں ایسے نہیں کہ میں کچھ بھی نہ کرتا ہوں اور میں اس چیز پہ کروں گا تو نقصان بھی میرا وہ کر سکتا ہے. نہ میں نے اوور کانفیڈنس ہونا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی میں نے اللہ کے آگے جھوٹا چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، میں نمازیں 5 پڑھیں، اذکار اپنے پورے رکھیں، ہو ہی نہیں سکتا ایسا معاملہ ہو. تو یہ جو 2 آیتیں ہیں سونے سے پہلے لازمی اس کے، ٹھیک ہے، صبح شام کے اذکار میں بھی اس کو شامل کریں اور سونے سے پہلے ایک بار لازمی اس کو پڑھ. انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے اپنی رحمت بنا ملا. ایک بھائی کا سوال ہے کہ جی ہم تو جن معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کسی کی طرف سے ہو گیا یا کسی نے کر دیا ہے، ہمارے لیے تو آپ تجویز کرتے ہیں علاج آیا، ان لوگوں کے لیے اس کا کیا حل ہے؟ کیا ان کی کوئی سزا ہے یا پھر ان کو بھی اس کے بدلے میں کچھ ملے گا جو اس طرح کسی کے ساتھ کر دیتے ہیں؟ دیکھیے جی، کوئی بھی یعنی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں یہ عمل مثقال ذرۃ خیر یرا، ہمیں یہ عمل مثقال ذرۃ شر یرا. ٹھیک ہے، جو ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا اس کو اجر ملے گا. ٹھیک ہے، جو کسی کے لیے وہ کرے گا، ٹھیک ہے، تو وہ خود کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہہ رہا ہے یہ سارے کام جب بندے لوگ کسی پہ کرتے ہیں کرواتے ہیں یہ حسد کی بیس پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر اس کو میں نیچا دکھانے کی کوشش کرو تو جس کو جتنی چیز جس کو دبایا جائے، اب اسلام کو کتنا دبایا لوگوں. ٹھیک ہے، جتنا مارا جاتا ہے مسلمان کو، جتنا کیا جاتا ہے اللہ اتنا ہی، بلکہ جو مارنے والے ملک ہیں اسی میں سے اسلام کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا، یہ تو بے ایمان آدمی کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم ان چیزوں کی طرف ہونا شروع کر دیں. میں اگر اچھائی کروں گا تو اس کا انشاءاللہ پورا مجھے اجر ملے گا. برائی کروں گا تو اس کو بھی میں نے اللہ کا جواب دینا کے فرمایا اللہ نے فرشتوں سے کہہ رکھا ہے جو جس کے لیے جو چاہتا ہے وہ کرتے. میں اچھائی چاہوں گا تو میرے لیے اچھائی ہو. ٹھیک ہے، میں برائی اگر چاہوں گا تو لازمی بات ہے میری برائی کی ہو. پھر یہ دعائیں اذکار کس لیے ہیں؟ ٹھیک ہے، لوٹ کے اس کی طرف جاتی ہے، بندہ جو مرضی کرتا. ٹھیک ہے، اس کو ایک کسی بھی جادوگر کو یا کسی کو بھی ایسا عمل کروانے کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمان سے آپ دو بیٹھ سکتا ہے. اس سے بڑی اس کی کیا سزا ہوگی؟ بندے کی ہر چیز سے بھی جائے، اگر اس کا ایمان بچ جائے، اس کی توحید بچ جائے، اس سے بڑی تو کوئی اللہ کی رحمت ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اگر اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا تو پیچھے کیا رہا؟ آپ نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، جس نے اس کی تصدیق کی میری شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، تو جو کروانے والا اس کے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے اور ہمیں اپنے اذکار ان چیزوں پہ یقین ہونا چاہیے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ دعا میں نے پڑھی ہو، وہ دشمن جو نظر آنے والا نہ نظر آئے. مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں، کسی پہ اشارہ کروں، پتہ بھی چل دے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، کبھی کسی کو نہیں بتا. یہ معاملات اسی وقت بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جب کیا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیں یا ان لوگوں کی طرف وہ کرنا شروع کر دیں. میں اللہ سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ نے جب میری خیر کر دی، جب اللہ نے مجھے پناہ میں لے لیا، کوئی بھی میرا کچھ نہیں کرتا.